کو تو شاید ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کن کے کتنے قریب آ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ابھی اللہ کی مدد کو اپنے سامنے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مدد آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ کی مدد وہی ہے، آپ کے بالکل پاس، بس ایک حکم کی دیر ہے، اور جب وہ حکم ہونا ہے تو سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ آپ دیکھنا، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حکم میں کبھی دیری نہیں ہوتی۔ ہمارا سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں جیسا سوچتے ہیں، جیسے میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، جیسے میں ان کی کیئر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، وہ بھی میرے لیے ویسا ہی سوچے، ویسا مخلص ہو اور ویسا ہی میرا خیال رکھے۔ لیکن حقیقت ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا اور نہ ہی مل سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک بار پکارو تو صحیح اسے اندھیرے میں، یقیناً وہ تمہاری مدد کو آ پہنچے گا۔ تم اس کے لیے ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہارے لیے 10 قدم بڑھائے گا۔ ناممکن صرف ہماری ذات میں ہے، لیکن اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ مایوسی مت رکھو، بس یقین رکھو، یقیناً اللہ تمہارے لیے بہتر راستے نکالے گا۔ تم بس اللہ سے کہو، تو دیکھ رہا ہے نا، اگرچہ اب لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آنسوؤں کا مطلب تو بخوبی جانتا ہے۔ اس دل نے بہت کچھ سہا ہے، بس تیرے علم میں ہے نا، ہمت ختم ہو رہی ہے، امتحان مشکل ہو رہا ہے۔ مدد بھیج دے میرے مولا کہ یہ دل تجھے پکار رہا ہے، پھر دیکھنا اس کی مدد کہاں سے کیسے آتی ہے اور تمہارے لیے وسیلہ کیسے بناتا ہے۔ قرآن کی ایک سورہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان کو پست پشت ڈال کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب تک سورہ ہود اور سورہ الحجر میں قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ ہومو سیکشولیٹی میں شامل تھے اور اتنے اندھے اور نشے میں دھت تھے کہ اللہ نے اس کے خاتمے کے لیے اس پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے۔ یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور آج آپ کو سوشل میڈیا پر ہر کسی کے فیمنسٹ اس کو جائز قرار دینے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہاں غلط ہے، اس کے بارے میں جتنا بھی اپنے نظر میں پیش کر لی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ کر لے، آمین۔ جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنے لپیٹ میں لے لے، اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے، سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کا اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے اور اس سے محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے پر، اس کی توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے، اس نے کیسے جانتے ہو اس سکون کو اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی؟ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل قرار پاتے ہیں، اور تمہارے راستے وہیں سے کھلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے پھنسے ہو وہیں سے راستے تمہارے لیے نکل آتے ہیں۔ علم کی تلاش کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اسے تلاش کرنا عبادت ہے، اور علم کو جاننا آپ کو متقی بناتا ہے، جبکہ اس کی تلاش جہاد ہے، اور جو نہیں جانتے انہیں سکھانا صدقہ ہے۔ علم کا مزید جائزہ لینا اور سیکھنا تسبیح کی طرح ہے، اور علم ہی کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور عبادت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں سوال کیا، میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا میں بہت گنہگار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا میں بہت اکیلی ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم تمہاری شیرک سے قریب ہیں۔ سورہ کاف میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مجھے یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تمہیں ہر چیز کے جواب دے رہا ہے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ،
اللہ تمہیں تھام لے گا۔ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے، لیکن کیا دینے والی ذات کا شکر ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا۔ فوراً سب سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کا مقصد حیات ملے گا نہیں، اس سے صرف دعاؤں کی قبولیت کی دھن رہے گی، نہ یہ آپ کی پہچان ہوگی، نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، بہت کچھ بنا دیتی ہے، بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ یہ دیری ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور وہ پھر مومن بناتی ہے۔